الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها معتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى لها او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. میرے نہایت محترم بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور ایک حدیث مبارکہ پیش فرمائی ہے. دیکھیے، اس جمعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے، جو بات پیش کرنی ہے، وہ ہے شراب کی حرمت، شراب کی لعنت سے مسلمان کیسے بچیں اور ہمارا بگڑتا ہوا معاشرہ. دیکھیے، اللہ رب العزت نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس طرح دوسری مخلوقات کو بھی پیدا کیا، لیکن دوسری مخلوقات میں اور انسانوں میں ایک امتیازی فرق رکھا ہے. انسانوں کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اور انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقل و شعور کو پیدا فرمایا، دماغ کو پیدا فرمایا ہے. اور دوسرے جانوروں میں نہ عقل ہوتی ہے، نہ شعور ہوتا ہے، نہ وہ اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. دیکھیے، یہی وہ انسان ہے جس نے ہوائی جہاز کے اپنے عقل سے، اپنے شعور سے ہوائی جہاز کے پرزوں کو تیار کیا ہے. یہی وہ انسان ہے جس نے کمپیوٹر اور سیٹلائٹ کو تیار کیا ہے. یہی وہ انسان ہے جس نے اپنے عقل کے بل بوتے، اپنی سمجھ کے بل بوتے دنیا میں ایک ایسے جہاز کو بنایا اور تیار کیا ہے جو بغیر پائلٹ کے دنیا کے ذرے ذرے میں گھوم کر دنیا کا پتہ دیتی ہے. یہ سب اور سب کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ یہ سب اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، جو عقل دیا ہے اور جو سمجھ اور بوجھ دیا ہے، انسان اس کے بل بوتے پر یہ ساری چیزیں اور یہ سارے کام کر رہا ہے. اگر اللہ رب العزت یہ عقل، سمجھ اور بوجھ، حواس نہ دیتا تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا. اور دوسرے جو جانور ہیں، ان جانوروں میں انسانوں کو اللہ رب العزت نے جو عقل دیا ہے، جو سمجھ دیا ہے، اس میں نہ 1000واں حصہ ان جانوروں کو اللہ رب العزت نے نہیں دیا.
اگر یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت عقل، سمجھ اور بوجھ کو نہیں دیتا تو انسان فرق نہیں کر سکتا کہ بیٹا کون ہے، باپ کون ہے، بیوی کون ہے، ماں کون ہے۔ یہ سب کچھ اگر فرق کر رہا ہے تو وہی دماغ کی وجہ سے، وہی عقل کی وجہ سے، وہی حواس خمسہ کی وجہ سے فرق اور امتیاز کر رہا ہے۔ دیکھیے، انسانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ ابلیس سے ملعون ہے، شیطان ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں قسم کھا کر نکلا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لَأُغْوِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ وہ شیطان، وہ ابلیس لعین اور مردود کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان کا دماغ باقی رہے، انسان کے دماغ کا توازن باقی رہے، انسان اچھے اور برے میں فرق کر سکے۔ یہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے دماغ کا توازن کو ختم کر دیا جائے، انسان بے عقل ہو جائے اور اچھی اور بری چیز میں فرق کرنے والا ختم نہ رہے۔ تو انسان کے عقل اور دماغ کو خراب کرنے والی اور اسے ختم کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی غلیظ ترین اور بدترین چیز شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنوں میں اور غیروں میں فرق کرنے کا مادہ جو اللہ رب العزت اسے دیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چوپایوں اور جانوروں کے اندر اتنا تو باقی رہتا کہ یہ اپنا ہے، یہ غیر ہے، لیکن شراب پینے کے بعد انسان اپنے اور غیر میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ کون باپ ہے، کون بیٹا ہے، کون ماں ہے، کون بیوی ہے، کون بیٹی ہے، اس کے اندر فرق نہیں کر سکتا انسان شراب پینے کے بعد۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کی غلیظ اور ناپاک چیزوں میں پیشاب بھی ایک ناپاک چیز ہے، غلیظ چیز ہے، بدترین چیز ہے اور نفرت کرنے والی چیز پیشاب بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان پیشاب کو پی لیتا ہے تو اس کی عقل ختم نہیں ہوتی اور وہ ماں اور بیوی میں، بیٹی میں فرق کر سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بدترین، غلیظ ترین اور گری ہوئی چیز شراب ہے، جس کو پینے کے بعد انسان اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے اور ماں، بیٹی اور بیوی میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان قرآن و حدیث کو غور سے پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن و حدیث نے شراب کی مذمت کو اللہ رب العزت نے کتنا واضح کر کے فرمایا ہے اور اس کے برے نتائج کو کس قدر روزے روشن کی طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں واضح کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، کہ جو آدمی شراب پینے میں لگ جاتا ہے وہ 4 قسم کے گناہ کر بیٹھتا ہے، 4 قسم کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، کہ آپس میں عداوتیں، آپس میں حسد اور آپس میں لڑائی جھگڑے کر بیٹھتا ہے۔ ان یوقع بینکم العداوہ۔ دوسرا گناہ والبغضاء، دلوں میں بغض کو، تکبر کو اور عناد کو پیدا کرتا ہے۔ تیسرا گناہ فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ،
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ وعن الصلاۃ، اور نماز جیسی اہم ترین عبادت میں بھی غفلت اور سستی برتتا ہے۔ آپ کسی کو بھی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ شراب پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی، شراب پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا۔ اس لیے ام الخبائث اور اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ اور سب سے غلیظ ترین گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ شراب ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شراب کا گناہ ہے۔ اس لیے شراب کی بہت بڑی مذمت اور آئی ہوئی احادیث میں، قرآن مجید میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو لے کر بیٹھتے ہیں، اس میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود ہے، حضرت عثمان بن عفان بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ فلاں گناہ سب سے بڑا، فلاں گناہ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ صحابہ کرام چونک اٹھے، حیران اور پریشان ہوئے، اچھل پڑے کہ شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ سنا ہے، وہ واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بادشاہ گزرے، ایک بادشاہ ایک نوجوان کو دعوت دیا، ایک بزرگ کو دعوت دیا، دعوت دینے کے بعد کہا کہ اب تیرے سامنے چار چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ شراب پینا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ زنا کرنا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ قتل کرنا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ چوری کرنا ہے۔ چار گناہ کو اس آدمی کے سامنے رکھا کہ جو ہلکا ہو اسے اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر یہ چار گناہوں میں کوئی گناہ کوئی بھی نہیں کرے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، قتل کی دھمکی دی کہ یہ چار گناہ تیرے سامنے ہیں، ان میں سے تو جسے ہلکا سمجھے اسے کر۔ تو وہ سوچنے لگا کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا کسی سے کم نہیں ہے، اور اسی طرح سے چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور شراب پینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب اس نے سب سے ہلکا یہ گناہ سمجھا کہ شراب پینا سب سے ہلکا گناہ ہے، اس میں زنا سے بھی بچ گیا، قتل کرنے سے بھی بچ گیا، چوری کرنے سے بھی بچ گیا۔ تو وہ آدمی شراب پی لیتا ہے، تو میرے بھائیوں شراب پینے کے بعد اس کی ہوا ختم ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے۔ شراب پینے کے بعد وہ آدمی قتل بھی کر دیتا ہے، اور وہاں پر جو موجود ہے اس سے زنا بھی کر لیتا ہے اور چوری بھی کر لیتا ہے، یہ سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شراب پینے کے بعد عقل ختم ہو جاتی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شراب پینا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں شراب خوب پیتے تھے، صحابہ کرام میں بھی یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہونے سے پہلے شراب خوب پیتے تھے۔ آج کل ہمارے زمانے میں صرف مرد حضرات پیتے ہیں، اس زمانے میں بچے پیتے تھے، عورتیں پیتی تھی، اور اسی طرح سے بڑے نوجوان کیا بوڑھے کا نوجوان سب شراب پیتے تھے۔ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے حضرت کیسان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں،
ان کا پیشہ ہی شراب بیچنا تھا۔ عہد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا پیشہ، ان کی ملازمت اور ان کا بزنس ہی شراب بیچنا تھا۔ وہ ملک شام کو جا کر عمدہ اور قیمتی شراب لا کر مدینے میں فروخت کر رہے تھے، مدینے میں فروخت کر رہے تھے۔ اور اس وقت کے حساب سے ملک شام سے مدینے تک کا سفر 1 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ حضرت قیسان رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ سے نکل گئے، اپنا پورا سامان، اپنا پورا اثاثہ، پورا پیسہ لے کر مدینے سے روانہ ہو گئے کہ ملک شام جا کر شراب کو لے کر آئے۔ تو وہاں پر چلے گئے، یہ مکمل 1 مہینے کی مسافت طے کر کے قیمتی شراب کو مدینہ المنورہ میں لایا۔ لانے کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ شراب پینا حرام ہو گیا ہے، شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، کہ آپ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، گنے کو حرام کر دیا گیا، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ مکمل قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت قیسان کو بتلایا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، اب یہ سارا شراب کیا کرو گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرا پورا اثاثہ یہی ہے، میرے پاس جو کچھ پیسہ تھا، جو کچھ ساز و سامان تھا اور جو کچھ میرا تھا، میں سارے چیزوں کو فروخت کر کے میں عمدہ اور قیمتی شراب کو لایا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو بیچ کر پیسے کو جمع کر لوں، اس کو بیچ کر پیسے کو جمع کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآكِلُ ثَمَنِهَا، شراب کو بیچ کر جو پیسہ لیا جاتا ہے اس پیسے کو کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ سننا ہی تھا۔ حضرت قیسان رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں، جس گلی میں کھڑے ہوئے تھے، اس گلی میں اپنا سارا اثاثہ، سارا قیمتی سامان جو شراب کی شکل میں تھا اپنے ہاتھوں سے اڑیل دیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ندیوں میں پانی بہتا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہنے لگی۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ صحابہ کرام کے درمیان میں کس طرح اور کس درجے کے اوپر تھا۔ شراب اگر کوئی لے رہا ہے، شراب اگر کوئی پی رہا ہے، اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قسم کے افراد کے اوپر لعنت برستی ہے۔ اللہ رب العزت کی لعنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے۔ حضرت مالک بن انس سے مروی ہے کہ 10 قسم کے افراد کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پہلا شخص شراب نچوڑ کر دوسروں کو پیش کرنے والا، اس کے اوپر بھی، یعنی شراب تیار کرنے والا، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر کوئی بندہ خود پی رہا ہے اور گھر میں شراب تیار کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر کوئی شراب پلا رہا ہے وَشَارِبُهَا، اگر کوئی شراب پلا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَحَامِلُهَا، شراب کو جو اٹھا رہا ہے دوسروں کو پیش کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، جس کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اٹھا کر لایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وہ بائعُهَا، اور اس کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَآكِلُ ثَمَنِهَا، بیچ کر جو عوض میں پیسہ آتا ہے، جو ثمن آتا ہے، اس کے کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور جس کو بیچا جا رہا ہے اور جو خرید رہا ہے، یہ مکمل 10 قسم کے افراد ہیں۔ 10 قسم کے افراد کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شرک کے بعد، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شراب پینا ہے۔ شراب پینا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بہت ہی عبادت گزار تھا، تقوی اور پرہیزگار تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت اس کو دعوت دی کہ شہادت دینا ہے
گواہی دینا ہے، ہمارے گھر تشریف لائے، تو وہ عبادت گزار آدمی اس کے گھر تشریف لے جاتا ہے۔ جانے کے بعد احادیث میں ہے کہ وہ جیسا جیسا گھر کے اندر جاتا گیا، کمروں کے اندر داخل ہوتا گیا، ویسا ویسا کمروں کا دروازہ بند ہوتا گیا، کمروں کا دروازہ بند کرتے چلے گئے۔ جیسا ہی وہ آخری دروازے کے اوپر پہنچا تو اس کے سامنے 3 چیزوں کو رکھا ہوا تھا۔ ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت عورت تھی، اور دوسرا ایک نوجوان لڑکا تھا، تیسرا پیالے میں شراب رکھا ہوا تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی تیرے پاس 3 کام ہے، یہ 3 چیزیں تیرے سامنے ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک کو تو انجام دینا ہے، کسی ایک کو کرنا ہے، یا تو اس لڑکے کو قتل کرنا ہے، یا نہیں تو میرے اوپر زیادتی کرنا ہے، یعنی میرے ساتھ زنا کرنا ہے، یا نہیں تو جو پیالے میں رکھا ہوا شراب ہے اس کو پینا ہے۔ تو وہ آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے آگے، اگر تو ان تینوں باتوں کا انکار کر دیا تو میں شور شرابہ مچا دوں گی اور تیرے اوپر طرح طرح کے الزام ڈال دوں گی۔ تو وہ عبادت گزار آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں 3 چیزوں میں سے کیا کروں۔ شراب پینا بھی گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا بھی گناہ ہے، اور زنا کرنا تو اور بھی بڑا گناہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ آدمی شراب پینے کو اختیار کر لیتا ہے۔ شراب کا پیالہ جیسا ہی منہ کو لگاتا ہے تو اس کی عبادت، اس کی ریاضت، وہ جتنے سالوں کی عبادت کیا ہوا تھا سارے کا سارا نکل کر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا ہی وہ منہ کو شراب لگا کر پیا تو اس کے اندر نفسانی خواہشات ابھرتی ہے، نفسانی خواہشات پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ عورت سے زنا بھی کر لیتا ہے اور شراب میں مست ہو کر اپنی عقل کو گوا بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہ لڑکے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے اور شراب کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتے داروں میں جو بھی اس بری عادت میں ملوث ہیں تو ان تمام کو چاہیے کہ اس بری عادت کو ختم کریں۔ شراب پینے کی سزا بہت ہی بھیانک سزا ہے، بہت ہی خطرناک سزا ہے۔ احادیث میں بہت ساری سزاؤں کا ذکر آیا ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں شراب پینے کی سزا یہ ذکر کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو طرح طرح کے عذابات سے مبتلا کریں گے، لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے، اور اس میں سے جو دنیا میں زانیہ بدکار عورتیں ہیں ان کی شرمگاہوں سے ایک نہر جاری ہوگی، ایک غلیظ نہر، بدبودار نہر جاری ہوگی۔ جس طرح یہاں پر پانی کی نہریں جاری ہوتی ہے، وہاں پر جہنم میں جو دنیا میں زنا کرنے والی بدکار عورتیں ہیں ان کی شرمگاہوں سے ایک بدبودار غلیظ ترین نہر جاری ہوگی۔ میرے بھائیوں، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے عذابات میں بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ عذاب کو دیکھ کر، اس کی بدبو کو دیکھ کر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کو مسلط کر دیا تھا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور اس کی بدبو بہت ہی بری بدبو ہے۔ تو شراب پینے والے پر اللہ رب العزت وہ زانیہ اور بدکاریہ عورتوں کے شرمگاہوں سے جو نہر اور غلیظ نہر جاری ہوتی ہے وہ پلائے گا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن شراب پینے والوں کو۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس بری لعنت سے اور بری رسم سے اور بڑے گناہ سے خود بچنے کی کوشش کرے۔ اگر آدمی پیشاب پیتا ہے تو اس کی عقل نہیں جاتی، وہ فرق کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ شراب پی لیتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، ماں بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا۔
اس لیے جو بھی اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اس بری عادت میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس بری بلا کو ختم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ہے پر سنت عمل ہے۔